ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ سیر و تفریح کے لیے دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مسعود بن ریان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں کہ ایک طرف اس بچے کے بائیں طرف سے پانی رکھ دیں اور دائیں طرف سے چلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، اس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا، تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ جس پر فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو اس کام کے کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو جب پانی کی طرف بڑھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں یہ بچہ وہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام بن عمران بن قابس بن آزر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصریوں کے اور قبطیوں کے قبیلے کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ برباد کر دے گا، جس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، اس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں چھوڑ دیا۔ جس حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بن قابس ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے، بنی اسرائیل آگ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قاضی کا مطلب یہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اس بندے کو قتل کرے جس کا نام عود بن انق ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے سورج پر پکاتا تھا، لیکن آپ کے قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔
اور آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی جو 10 فٹ کا تھا، اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر، اور آپ کا قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے اس عود بن الگ کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے کو آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ اس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک چلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر آپ اس آگ کے قریب چلتے گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب اس سے ایک آواز سنائی گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، میں تیرا خالق مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ پر عصا یعنی لاٹھی ہے، جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیے یہ اپنی اصل حالت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیں تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی اور فرعون اپنے تخت پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں یا ہم؟ آپ نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور انہوں نے
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنے عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل دیا۔ اس پر تمام جادوگروں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھنے لگا۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا، اور اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر رکھ دیا۔ وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا جس کو منو سلوا کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا یہ ہے کہ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ عرض کی، اے میرے اللہ کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرا کام، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے آشنا کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرتناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھر میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔